خان کا پیغام ہے, خان کا آرڈر ہے, ہم تیار ہیں, لیکن کیوں خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ تو کیوں؟ خان کا قصور کیا ہے؟ یہ بلدیہ فیکٹری کے 350 لوگ جو جلا دیے گئے, ان کے مجرم کہاں ہیں؟ ان کو عدالتیں کیوں نہیں بلاتی؟ یہ 14 ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو جو قتل کیا گیا ہے, ان کو عدالت کیوں نہیں بلاتی؟ جو ہمارے ملک کو لوٹ کے ساری دنیا میں جائیدادیں بنائی گئی ہیں, ان کو عدالتیں کیوں نہیں بلاتی؟ جن باپ اور بیٹے پر فرد جرم عائد ہونی تھی, اس کو ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, ان کو عدالتیں کیوں نہیں بلاتی؟ نواز شریف جو 15 دن کا کہہ کر اس ملک سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس کے بھائی نے ضمانت لی, وہ لندن جا کے بیٹھ گیا, اور جس اپارٹمنٹ سے اس نے ساری زندگی ڈینائی کیا اور کہا جنا حضور والا, وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ سب سے مقدس ادارہ ہے, عوامی سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے, وہاں کا حضور والا. یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم نے لندن کے فلیٹ بنائے اور پاکستان میں جائیدادیں بنائیں. اور جب عدالتی فورم پہ آیا تو جج صاحب کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا. ایسے بدترین شخص کو لندن کس نے بھیجا؟ کس نے, کون گارنٹر بنا جس نے اس ملک کو اس بدحالی کا یہ 40 سال؟ آپ کو پتہ ہے جب 70 اور 80 کے دہائی میں پاکستان ایشیا میں ترقی کرنے والا سب سے آگے ملک تھا, آپ کو پتہ ہے, لیکن جب ان کی باریاں لگیں تو کیا ہوا؟ یہ امیر تر ہو گئے, پاکستان اور پاکستانی غریب تر ہو گئے. کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جن کو اس ملک کی اور اس معاشرے کی تشکیل کرنی تھی, ان لوگوں نے اپنے مفاد کے تحت اس معاشرے کے لوگوں کو ہر دور میں استعمال کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جن کے جو بینیفیشری ہیں ان جیسے لوگوں کے, وہ بھی ترقی کر گئے, یہ لوگ بھی ترقی کر گئے. قوم ڈیزل پیٹرول ہمارے پاس دیکھیں 4 موسم ہیں, اللہ نے ہمیں 4 موسم دیے. تیسرے نمبر کی زرخیز زمین ہماری ہے, ہمارے پاس سونا ہے, چاندی ہے, تانبا ہے, پیتل ہے, سلفر ہے, سوڈیم ہے, پوٹیشیم ہے, یورانیم ہے, ہر چیز کی مقدار ہمارے پاس پائی جاتی ہے. ہمارا ملک معدنیات کا خزانہ ہے اور پاکستانی لوگ ساری دنیا کے بھکاری ہیں. کیا وجہ بنی؟ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ جو 4 لوگ ہیں نا, زرداری ایک ایسا کلنک ہے اس پاکستان کے ماتھے پر کہ جب تک رہتی دنیا تک اس ملک کا وجود قائم رہے گا, اس وقت تک یہ کلنک اس ملک کے ماتھے پر رہے گا کہ یہ صدر تھا پاکستان کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر زرداری. دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کی سوچ کیسی ہے, ان کی سوچ کیسی ہے, یہ لوگ کیسے ہیں, یہ قوم کیسی ہے, ان کے جذبات نہیں ہیں, ان کے احساسات نہیں ہیں, ان کے دلوں میں وقار نہیں ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اس ملک کا صدر زرداری بھی اس ملک کا صدر ہو سکتا تھا. کتنے شرم کی بات ہے. دیکھیے جو 2 قومی لا الہ الا اللہ کے بنا پر جو ملک وجود میں آیا تھا, اس ملک کا صدر زرداری. آپ سوچ کے دیکھیں کیا حالت ہماری بنا دی. یہ کائنات کے اللہ, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ ناراض کب ہوتے ہیں اور آپ کی ناراضگی دنیا پہ ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اقتدار نا اہل, نکمے اور بالکل کرپٹ ترین لوگوں کے ہاتھ, بن موسم کے بارش اور کنجوس اور بخیل لوگوں کے پاس پیسہ, جب ایسا ہو رہا ہو تو سمجھ جانا کہ تیرا رب دنیا والوں سے ناراض ہے. جب دیکھیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نااہل, بدترین, نکمے, گھٹیا اور معاشرے کے معاشرے کے تھرڈ کلاس لوگ عزتوں کے منصب پہ بیٹھا دیے جاتے ہیں, اور عزت دار لوگ مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو موسم کی بارش ہوتی ہے, اقتدار کے حضرت عمر جیسا بادشاہ ہوتا ہے, اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ اس امانت سمجھ کر وہ غریبوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہے. آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہمارے گراس روٹ لیول پر بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت کچھ سمجھتے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں, فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیے لیڈر کون ہوتا ہے؟
لیڈر کوئی زمینیں وہ سڑکیں نہیں بناتا، سڑکیں تو بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے بنانا. لیڈر تو قوم بناتا ہے، قوم کی سوچ بناتا ہے، قوم کا ویژن بناتا ہے، فیوچر کی پلاننگ دیتا ہے اور قوم کو ساری دنیا کے سامنے روشناس کراتا ہے اور دلانہ طور پر فیصلے کرتا ہے اور قوم کو ساری دنیا میں عزت دار اور باوقار بنا کے اٹھاتا ہے. لیڈر اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے سوچتا ہے، اس کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے. اور آپ کی نظروں میں ابھی وہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان. میں آپ کو بتاؤں کیسے، میں 4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سری لنکا کے لوگ مسلمانوں کو جلاتے تھے، سری لنکا میں لوگ ہم مسلمانوں کو جلاتے تھے. عمران خان نے راجہ پکشا سے بات کی کہ بھائی ہمارے اسلامی اقدار کے مطابق ہمیں دفنایا جاتا ہے، جلایا نہیں جاتا. تو ہمارے لوگوں کو یہ 75 سالوں میں کسی میں جرت ہوئی سری لنکا جیسے ملک سے بات کرنے کی؟ کیا کہا انہوں نے کہ بھائی تم نے کچھ جلانا نہیں ہے، دفنانا ہے. اجازت دی. آج اب وہ دفناتے ہیں، جلاتے نہیں. جب محمد بن سلمان پاکستان آیا، کوئی مائی کا لال دیکھیں درد دل رکھنے کے، احساسات رکھنے کی بات ہوتی ہے. عمران خان نے کہا کہ میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں، ہمارے لوگ آپ کے جیلوں میں قید ہیں، وہ بہت غریب ہیں، وہ بہت محکوم ہیں، وہ بہت مجبوری کے تحت سفر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ روزی کے لیے آپ کے ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ آپ کے جیلوں میں بند ہیں، آپ ان کو ریلیز کر دیں، ان کو رہا کر دیں. محمد بن سلمان نے، یہ واحد پاکستان کا لیڈر عمران خان تھا جس کو کہا کہ مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور میں ان کو جیلوں سے ریلیز کروں گا. آپ مجھے بتائیں، جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے کہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سمجھتی ہے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف خداؤں کے ماننے والے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرے، وہ کوئی مرد مجاہد ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. ایک بات سنیں اور سنیں اور سنیں. پھر دیکھیں جب فلسطین میں اسرائیل نے بمباری کی تو پہلا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے بھیجا شاہ محمود قریشی کو اقوام متحدہ میں اور جاؤ اور کہو یہ جنگ بندی کرائے. اور ہمارا وزیر خارجہ ایک بہادر لیڈر کی قیادت میں ایک اسرائیل خاتون کے میڈیا اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہا اسرائیل ڈی پاکٹ، کہ یہ واحد یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے والا اسرائیل ہے جو ساری دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے. کسی میں جرت اتنی بات کر سکے دنیا کے سامنے؟ ہم عمران خان کو لیڈر اس لیے مانتے ہیں کہ عمران خان ایک بہادر شخص ہے اور اللہ بہادر اور غیرت مندوں سے کام لیتا ہے. آپ یاد رکھیں، تجربے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے. یہ آپ تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کے دیکھ لیں، جلال الدین خوارزم سے لے کے صلاح الدین ایوبی سے لے کر محمود غزنوی سے لے کر ٹیپو سلطان سے لے کر، اس نے اپنے قوم کے احساسات کی ترجمانی کی ہے، اللہ اور رسول کی بات کی ہے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد اور محنت کی ہے. عمران خان جیسا شخص جو ساری زندگی ویسٹ کے معاشرے میں گزاری ہو، وہ لا الہ الا اللہ سے بات شروع کرتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ختم کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ میری بات سن لیں، جب دیندار لوگ دین اور دین کی محنت سے اعراض کریں گے تو اللہ دنیا داروں کو کھڑا کرے گا اور اپنے دین کا کام لے لے گا. داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کے لیے ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لباس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، دل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے لیکن ہم مسلمان ہیں، اس کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اس کی حرارت ہمارے دل میں دھڑکتی ہے، اس کے احساسات ہمارے دل میں جنم لیتے ہیں. اور جو کوئی اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنے معاشرے کی درد اپنے دل میں لے کے چلے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. یہ لوگ ایسے نہیں جمع ہیں یہاں پر، یا کوئی کھانے کو نہیں آیا. میں 500 روپے روز خرچ کر کے آتا ہوں. میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. 1 روپے کا میں کسی لالچ سے نہیں آتا ہوں. میں صرف خان کی دلیری، بہادری اور غیرت، اس کی غیرت مندی کی وجہ سے، اس کی بہادری کی وجہ سے میری قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم میری بات یاد رکھنا، زندگی کل ہو نہ ہو. ایک ایسا شخص جس کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی آج سے نہیں، جب وہ کرکٹ میں آیا تھا 1970 سے، اس کے پاس اللہ نے عزت بھی دی، اس کو دولت بھی دی، اس کو شہرت بھی دی اس کو، لیکن در در گلی گلی محلے بھٹکنے پر مجبور ہے اپنی قوم کی بے بسی کے لیے، اپنی قوم کی پریشانی کے لیے. اور یاد رکھیں، ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ایک بار اور بتا دوں،
लोग जलालुद्दीन खारजम को, टीपू सुल्तान को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, सबको याद करेगी, लेकिन हमारे इस दौर का जो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जलालुद्दीन खारजम है, टीपू सुल्तान है, वो इमरान खान है। और याद रखें, आखिरी बात मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे, एक बात मेरी याद रखें, एक बात मेरी याद रखें, जिस शख्स से बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी गद्दार ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का कौल है, जिससे बैरूनी ताकतें और अंदरूनी गद्दार डरते हों, वही आपका हकीकी लीडर कहलाने के लायक है। और इमरान खान में ये सारी खसूसियत हैं। मैं अपने तमाम बड़े इदारे और पाकिस्तान के तमाम ताकतवर लोगों से ये बावर करा देना चाहता हूँ कि आप मेरी गुफ्तार को नहीं रोक सकते, आप मेरे जज्बात को नहीं रोक सकते, आप मेरे एहसासात पे पाबंदी नहीं लगा सकते। मैं जिसे चाहूँगा अपना लीडर तस्लीम करूँगा और जिसे चाहूँगा इनकार करूँगा। आप मुझे कैद नहीं कर सकते। मेरा पैदा करने वाला, जिसने इस ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज को बनाया, सितारे सैयारों को मेरे लिए बनाया, आपको पता है आप कौन है? एक इंसान जिसमें अल्लाह की गवाही, उसके रसूल की गवाही दिए, 7 तह ज़मीन, 7 आसमान, चांद सूरज सितारे सैयारे से अफजल है। इतनी अल्लाह ने हमें अहमियत दी है, हमको बोलना सिखाया, हमें दिल दिए, इस दिल में एहसास दिए, इसमें जज्बात दिए, इसमें मोहब्बत दी, इसमें तमाम कायनात की मोहब्बत, क्या कुछ इसमें एक दिल में अल्लाह ने जमा किया। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मुझे बोलने की ताकत इस्तेदाद मेरे मालिक ने दी है और अशरफ मुझे बनाया है। और 4 कसमें खा के मैं बयान किया है, क्या किया, क्या वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मैंने मेरे बंदे को कायनात के सबसे खूबसूरत सांचे में ढाल के बनाया है और मैंने इसको कायनात का दूल्हा बनाया है। मैंने इसे ज़मीन का खलीफा बनाया है, नबी का नाइब बनाया है, विरासत में कुरान दिया है, एक ऐसा निज़ाम दिया है जो सारी दुनिया में सबसे आला व अकमल है। हमारे बहनों के इसमें इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें माँ के हकूक़ अलहदा हैं, बहन के हकूक़ अलहदा हैं, भाई के हकूक़ अलहदा हैं, पड़ोसी के हकूक़ अलहदा हैं, बच्चों के हकूक़ अलहदा हैं, माशरे के हकूक़ अलहदा हैं, दुनिया के हकूक़ अलहदा हैं, हर किस्म के हकूक़ अलहदा हैं। हम मुसलमान हैं और हमसे टकराने की ये गद्दार लोग जुर्रत ना